تو بخاری مسلم کی یہ جو احادیث ہم نے پڑھی ہیں ان میں قضاء حاجت کے کچھ آداب بیان ہوئے ہیں. پہلا ادب یہ ہے، جس جگہ بھی آپ نے قضاء حاجت کرنی ہے، جس جگہ بھی آپ نے قضاء حاجت کرنی ہے، تو پہلے نمبر پر آپ نے دعا پڑھنی ہے. اگر باقاعدہ واش روم بنا ہوا ہے تو آپ نے دعا پڑھ کر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر بایاں پاؤں اندر رکھ کر بایاں پاؤں اندر رکھیں گے اور داخل ہو جائیں گے. اور اندر جانے کے بعد آپ نے کوئی گپ شپ نہیں کرنی، کوئی گفتگو نہیں کرنی. آج کل موبائل پہ میں نے بتایا تھا ٹونز لگی ہوئی ہوتی ہیں، تلاوت لگی ہوئی ہو، اذان لگی ہوئی ہے، اللہ اس کے رسول کے نام کی کوئی وہ بند کر دیں. آپ گفتگو نہیں کرنی بقدر ضرورت. آپ بقدر ضرورت، بہت مختصر سی بات آپ اگر کسی سے کرنا چاہتے ہیں، بھائی جائیے گا مت یا مجھ سے مل کر جائیے گا وغیرہ، جو ضروری ہے. وہاں اندر جا کے آپ نے کوئی اسلامی اذکار نہیں پڑھنے. پھر جب باہر نکلیں گے تو آپ غفرانک، باہر نکلنے کے بعد دائیں پاؤں باہر رکھیں گے اور غفرانہ کا دعا پڑھیں گے. کوئی ایسا لٹریچر نہ لے کے جائیں، قرآن ساتھ نہ لے کر جائیں، دعا ساتھ نہ لے کر جائیں. اللہ اس کے رسول کے نام کا کوئی لاکٹ خاتون کسی نے پہنا ہوا ہے، جیسے کہ رواج بن گیا تھا، اللہ لکھا ہوا ہوتا تھا، یا انگوٹھی ہے اس پر آپ نے اپنا عبداللہ عبد الرحمن لکھا ہوا ہے. تو ان چیزوں سے گریز کریں لے جانے سے جتنا ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک اور ادب، آپ باہر ہیں یا اندر ہیں، آپ کا رخ قبلہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے. آپ کی پیٹھ بھی قبلہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے جب آپ واش روم استعمال کر رہے ہو. واش روم بناتے وقت اس کی ڈائریکشن بھی ایسا ہی ہو کہ قبلہ کی طرف نہ ہو، اس سے گریز کیا جائے. کھلے میدان میں آپ پیشاب کر رہے ہیں، سامنے کوئی آڑ نہیں ہے اور آپ نے قبلے کی طرف رخ کی ہے یا پیٹھ کی ہے تو یہ حرام ہے آپ کے لیے. ہاں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو بہرحال جواز موجود ہے، لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے. پھر جب آپ واش روم استعمال کر رہے ہوں، جانا ہے آپ نے واش روم میں تو چیک کر لیں پانی ہے یا نہیں. اور اگر پانی نہیں ہے تو پھر کسی بھی ایسی چیز کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے مٹی کے ڈھیلے ہیں، پتھر ہیں جس میں جذب کرنے کی صلاحیت ہو، تو ان کو استعمال کریں گے طاق عدد میں، کم سے کم 3 5 7. ہڈی سے استنجا نہیں کر سکتے، اب گوبر سے استنجا نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہڈیاں جنوں کی خوراک ہوتی ہیں، جو ہم پھینک دیتے ہیں نا کھا کر ہڈیاں، اس کا کچومر نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ہڈیوں کا چورا بنا دیتے ہیں. ہڈیاں بسم اللہ پڑھ کر جب آپ نے کھانا کھایا ہوتا ہے تو پھر رکھ دیں ان کو، یہ جنوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ ان کی خوراک ہے. تو ان سے استنجا نہیں ہوگا. استنجے کے لیے جو چیز جس میں جذب کی صلاحیت ہو اور پاک ہو اور کم سے کم 3 ہو، اس کا استعمال کریں. واش روم کے اندر دائیں ہاتھ کا استعمال نہ کیجیے. دائیں ہاتھ کا استنجے کے لیے یا اپنی شرمگاہ کو پکڑنے کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا. یہ پاکیزہ چیز ہے اور پاکیزہ چیز کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اسی وجہ سے ناک صاف کرنے کے لیے بھی دائیں ہاتھ کا استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح گفتگو نہیں ہونی چاہیے. پردے کے ساتھ آپ نے قضاء حاجت کرنی ہے. تو یہ وہ آداب ہیں جن کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اور جب ان چیزوں کو آپ اپنے اندر قائم کریں گے اور ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو یاد رہے بھی جو جن ہے، جن شیاطین ہیں، چاہے وہ نر ہے یا میل یا فیمیل ہے، وہ گندی جگہوں پر ہوتے ہیں. گندی جگہوں پر، واش روم جہاں نجاست ہوتی ہے تو وہاں خود جائیں یا بچے جائیں، خود جائیں یا بچے جائیں، یاد رہے دعا پڑھا کر جائیں. اس لیے کہ وہاں سے ممکن ہے کہ وہ جن جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ چمٹ جائے، وہ آپ پر اپنا اثر دکھائے. اسی طرح منع ہے کہ کسی سوراخ میں آپ نے پیشاب نہیں کرنا. آپ جا رہے ہیں، زمین پر جا رہے ہیں، تو آپ کو کوئی بل نظر آئی ہے اور وہاں پر آپ نے پیشاب کرنا شروع کر دیا تو بالکل غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وہاں سے کوئی موذی چیز نکل سکتی ہے جو آپ کو نقصان پہنچا دے. تو یہ دائیں ہاتھ کا استعمال بڑا عمدہ ہے، اچھی چیزوں پر استعمال کرنا چاہیے، اور طہارت اور نظافت کے لیے اس کا استعمال نہیں ہے، آپ کے بائیں ہاتھ کا استعمال ہے. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں جس کو آپ نے خیال رکھنا ہے استنجا کرتے وقت، واش روم استعمال کرتے وقت. پھر اگر کسی نے واش روم میں وضو کرنا ہے تو دعا پڑھتے ہوئے جائیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بسم اللہ پڑھ لیا تو کافی ہے آپ کے لیے. باہر نکلنے، باہر دایاں پاؤں رکھیں اور کہیں غفرانک. اس کے بعد پھر آپ نے چونکہ اندر وضو کیا تو وضو کی دعا بھی پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں.